الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بفار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لذلك حتى جاءها الحق وهو يخلو بفار حراء فجاءها الملك فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اور معزز دوستو، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت سے پہلے کا تذکرہ کیا، اور گزشتہ جمعے میں جو واقعہ بیان کیا واقعہ تحکیم کا، وہ واقعہ اس وقت میں پیش آیا جب آپ کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ اس وقت میں آپ کے سامنے نبوت کے کچھ سال پہلے اور نبوت ملنے کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، حضرات انبیاء کرام کی جماعت جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو نبوت ملنے کے بعد میں معصوم کیا اور انہیں محفوظ کیا گناہوں سے، اسی طریقے سے حضرات انبیاء کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم اور محفوظ اور پاک اور مبرہ اور منزہ بنایا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے بارے میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم کو رشد دیا نبوت سے پہلے۔ تو دیکھیے، نبوت کے بعد میں جس طریقے سے معصوم، اسی طریقے سے نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رشد ابراہیم کو نبوت ملنے سے پہلے عطا کیا۔ اب رشد کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی ایک دوسری آیت سے اس کی تفسیر سنیے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، صحابہ کی جماعت تم یہ جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہاری بات کو مان لیا کرے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ان آیت کا شان نزول میں نے منگل کو عرض کیا تھا، اس وقت شان نزول نہیں بتانا ہے، صرف رشد کو بتانا ہے کہ رشد کسے کہتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو مزین اور آراستہ اور پیراستہ کر دیا تمہارے دلوں کے اندر، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ 5 چیزیں ہو گئیں کہ کفر، نافرمانی، گناہ، ان کی کراہیت کو تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ تو ایمان کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور گناہوں سے بچ جانا اور ان کی کراہیت پیدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں رشد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو میں نے یہ رشد نبوت سے پہلے ہی عطا کر دی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس شخص کا کہ جو انبیاء کے امام ہیں اور نبیوں کے امام ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشد نبوت سے پہلے عطا کر دی تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے،
بخاری شریف کے اندر تیسرے نمبر پر یہ حدیث ہے اور لمبی حدیث ہے. اس کے اندر پورا واقعہ بیان فرمایا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی آئی تو وحی میں سے جو سب سے پہلے چیز نازل ہوئی وہ ہے الرؤیا الصالحۃ فی النوم. سچے خواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آنا شروع ہو گئے. اور خواب کا سچا ہونا آپ دیکھیں حضرات انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور ان کا مصداق واقع ہو جایا کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب پارے 12 کے اندر حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا ہے ابا جان انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر اور چاند اور سورج کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. آگے چل کے اگر آپ کو واقعہ معلوم ہو تو پتہ چل جائے گا یہ ان کا خواب سچ تھا. 11 ستارے وہ ان کے بھائی تھے، چاند اور سورج ان کی والدہ اور والد تھے، وہ خواب ان کا سچ ہو گیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خواب دکھایا گیا وہ انہوں نے سچ کر کے دکھا دیا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وحی کی ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے سچے خواب دکھنے لگے. اور یہ وحی کی ابتدا سچے خواب سے اس وجہ سے کہا کیونکہ خواب یہ نبوت کا ہی حصہ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، کہیں ہے 40واں حصہ ہے، کہیں ہے 70واں حصہ ہے. تو جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کے حساب سے یہ بدلتے رہتے ہیں. بہت زیادہ نیک ہے تو خواب نبوت کا 26واں حصہ ہو گیا، اس سے کم نیک ہے تو 46واں حصہ، اس سے کم نیک ہے تو 70واں حصہ. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت سے پہلے سچے خواب دکھنے لگے. فکانہ لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، کہ جو بھی خواب دیکھا کرتے تھے وہ کل سچ ہو جایا کرتا تھا. اور حضور نے فرمایا اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، کہ خواب سچا سب سے زیادہ اس شخص کا ہوگا جو اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہو. تو جو بات کا سب سے زیادہ سچا ہو اس شخص کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب دکھنے لگے اور وہ خواب اگلے دن سچ ہو جایا کرتے تھے. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تنہائی محبوب کر دی گئی، تنہائی آپ کو محبوب بنا دی گئی. وکانہ یخلو بفار حرا، ایک پہاڑ تھا جبل نور، اس کے اندر ایک غار تھا غار حرا. آپ اس غار کے اندر جایا کرتے تھے اور وہاں پر جانے کر عبادت کرتے تھے. غار ثور میں غار حرا میں کیا عبادت کرتے تھے یہ روایت کے اندر صراحت نہیں ہے، لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے، اور اگر کچھ عبادت نہ بھی کریں تو کفار اور مشرکین سے علیحدہ ہو جانا اور رسومات کو چھوڑ کر کے علیحدہ ہو جانا یہ مستقل ایک عبادت ہے، جبکہ نماز جیسی عبادت نازل نہیں ہوئی تھی. تو آپ غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے، گھر سے سامان لے جاتے تھے، پانی، ستو، اسی طریقے سے کھجور وغیرہ. جب وہ ختم ہو جاتے تھے تو پھر حضرت تشریف لاتے تھے اور پھر غار حرا کے اندر چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 40 برس کی ہو گئی تو اس وقت میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور جبرائیل نے آ کر کے کہا اقرا، اے نبی آپ پڑھیے. تو اس پر آپ نے جواب دیا ما انا بقاری. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اس وقت میں مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جواب دیا ما انا بقاری، عام طور پر کہا جاتا ہے ما انا بقاری، میں امی ہوں یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا ترجمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مصنف سیرت المصطفیٰ نے نقل کیا ہے ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا. اس بات کو ذرا توجہ سے آپ سنیے گا، ما انا بقاری آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا. یہ ترجمہ کرنے کی کیوں نوبت آئی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے حضرت جبرائیل جب آئے تو حضرت جبرائیل جو آیت کریمہ کو لے کر کے آئے سورہ علق کی،
وہ آیت کریمہ لانے کی صورت کیا تھی، اس بات کی صراحت اور وضاحت اور یہ متعین نہیں ہے کہ وہ ایک تختی پر لکھ کر لے کر کے آئے تھے یا زبانی پڑھوا رہے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ تختی تھی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور نے کہا کیف اقرؤ، میں کیسے پڑھوں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ زبانی کہلوا رہے تھے حضرت جبرائیل۔ تو اگر تختی لے کر کے آئے تھے اور پھر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ پڑھیں، آپ نے جواب دیا ما انا بقاری، تو اگر اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو ٹھیک ہے کہ آپ تختی کو دیکھ کر کے سورت کو نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر یہ مطلب صحیح ہو کہ حضرت جبرائیل آئے اور تختی لے کر نہیں آئے تھے، زبانی کہلوا رہے تھے، اے نبی جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ پڑھیے، اقرا پڑھیے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو جواب ہے ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ ٹھیک نہیں بیٹھے گا۔ کیوں کہ اگر کوئی بچہ ہو یا جوان ہے لیکن پڑھا ہوا نہیں ہے، اگر ہم اس سے کچھ الفاظ کہلوائیں زبانی تو وہ کہہ سکتا ہے۔ ایک شخص ہے جاہل ہے، میں اس سے کہوں کہ کہو اقرا تو وہ بھی کہہ لے گا۔ تو زبانی کہلوانے میں پڑھا ہوا ہونا اور ان پڑھ ہونا یہ دونوں برابر ہیں۔ تو اگر اس دوسری بات کو لیا جائے کہ حضرت جبرائیل آئے تھے اور ان کے پاس تختی نہیں تھی، زبانی کہلوا رہے تھے، جیسے کہ ایک روایت کے اندر ہے کیف اقرؤ، میں کیسے پڑھوں، تو اس کے اندر یہ مطلب صحیح نہیں ہوگا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اس وجہ سے ما انا بقاری کا ترجمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ کیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اگر پہلی صورت کو لیں کہ تختی لے کر کے آئے تھے تو اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور دوسری صورت کو لیں کہ زبانی کہلوا رہے تھے تو میں پڑھ نہیں سکتا اس وجہ سے کہ وحی کی حیت اور وحی کا جو خوف اور دہشت میرے دل کے اندر ایسی آ گئی کہ میری زبان نہیں چل رہی، اس وجہ سے میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ ہو گیا ما انا بقاری کا مطلب۔ اس کے بعد میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام چلے گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں آئے، حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ زملونی زملونی کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے اڑا دیا۔ جب آپ کی خوف اور دہشت ختم ہو گئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے یہ کہا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور دلاسا دلایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، انک لتصل الرحمہ، یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، فقیروں کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیفہ، مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق۔ اس کے علاوہ دیگر روایتوں میں اور اوصاف بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خوف ہوا یا آپ کو جو دہشت ہوئی یا حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور دلاسا دلایا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نبوت میں شک تھا یا کوئی شبہ تھا کہ میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور مجھ کو نبی بنایا گیا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آئے تھے، وحی کا بوجھ اتنا تھا اور وحی کا بار اتنا تھا کہ اس بوجھ کو آپ برداشت کرتے ہوئے یہ خیال کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بوجھ کو میں برداشت نہ کر پاؤں اور میری جان چلی جائے۔ یہ بات میں پرزور اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یوروپ کے مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی کو غار حرا کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا وہ نبوت نہیں ملی تھی بلکہ ان کے اوپر ایک دورہ آیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو آپ کے اوپر دورہ نہیں آیا تھا، وہ نبوت ملی تھی، اور دلائل النبوت روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت جبرائیل جب آئے تو حضرت جبرائیل نے آپ کو خوشخبری دی، اے اللہ کے نبی میں رسول ہوں اور آپ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بھیجا ہے۔ آپ کو ساری بات حضرت جبرائیل نے بتا دی، اور اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ لا یمر علی شجر ولا حجر الا سلم علیہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب غار سے واپس آ رہے تھے تو جس درخت اور جس پتھر کے پاس میں آپ گزرتے تھے الا سلم علیہ، وہ آپ کے اوپر سلام کرتا تھا۔ اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ شجر اور حجر سلام صرف حضرات انبیاء اکرام کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی کو اپنی نبوت کا چڑھتے سورج سے زیادہ یقین تھا، لیکن آپ کو خوف یہ ہو رہا تھا کہ وہ جو بوجھ ہے اس بوجھ کی وجہ سے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کیونکہ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا جب آپ اونٹنی کے اوپر ہوتے تھے اور وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو اونٹنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی تھی اس بوجھ کی وجہ سے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ران میری ران پر رکھی ہے اور وحی آنا شروع ہو گئی تو مجھے ایسا لگا کہ میری ران بالکل چورم چور ہو گئی۔ تو وحی کا جو بوجھ تھا اس بوجھ کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے تھے مجھے یہ خوف ہو رہا ہے کہ میری جان نہ چلی جائے۔ اور حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی ہے، حضرت خدیجہ دل ہی دل میں بہت مسرور اور خوش ہوئی کہ میں نے اللہ کے نبی سے جس اوصاف کی وجہ سے اور جس وجہ سے نکاح کیا کہ ان کو نبوت ملے گی، ان کو نبوت مل گئی۔ حضرت خدیجہ جو تسلی دے رہی ہیں اور ورقہ بن نوفل کے پاس میں جو گئی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشقت دور ہو جائے اور آپ پرسکون ہو جائیں اور اطمینان سے ہو جائیں، ورنہ اللہ کے نبی کو بھی نبوت کا یقین تھا اور حضرت خدیجہ کو بھی نبوت کا یقین تھا۔ حضرت خدیجہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس میں لے کر کے آئیں اور ان کے سامنے تمام واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو ورقہ نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ اور پھر ورقہ نے کہا یا لیتنی قد کنت فظیعا، کاش کہ میں اس وقت نوجوان ہوتا، کاش نوجوان ہوتا یا کم از کم میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو اس پر حضور نے تعجب سے فرمایا اب مخرجیہم، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کو نکال دے گی، اور یہ آپ کے ساتھ تنہا ایسا نہیں بلکہ جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی قوم نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو ورقہ بن نوفل کا اس کے بعد میں انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ کی نبوت کی تصدیق کی تھی ورقہ نے، لیکن آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ورقہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ورقہ سفید کپڑوں کے اندر ہے، اگر وہ اہل نار میں سے ہوتا تو سفید کپڑوں میں نہیں بلکہ کسی اور کپڑے کے اندر ہوتا۔ تو یہ پہلی وحی ہے اور یہ پورا وحی کا واقعہ ہے۔ ایک بات یہ رہ گئی کہ وحی جو نازل ہوئی اس وقت میں تاریخ کیا تھی؟ تو دیکھیے جس طریقے سے ولادت اور وفات کی میں نے آپ کو بتائی کہ جو دن تھا وہ متعین ہے اور متفق ہے کہ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا، ولادت کے دن بھی اور وفات کے دن بھی۔ اسی طریقے سے جب آپ کو نبوت ملی ہے تو وہ دن پیر کا دن تھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ مہینہ کون سا تھا اس کے اندر دو قول ہیں۔ امام عبد البر مالکی فرماتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 7 تاریخ تھی، اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو اگر امام عبد البر کے قول کو لیتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا تو آپ کو نبوت پورے 40 سال میں ملی ہے، اور محمد بن اسحاق کے قول کو لیتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کے اندر وحی نازل ہوئی، تو اس اعتبار سے آپ کی عمر پہلی نبوت کے وقت میں 40 سال 6 مہینے کی تھی۔ اور حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے قول کو صحیح فرمایا ہے کہ یہ راجح قول یہی ہے کہ رمضان المبارک کو آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے آپ علیہ السلام جو غار حرا کے اندر اعتکاف کرتے تھے وہ رمضان المبارک کے اندر کرتے تھے، اور قرآن کے اندر اللہ نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 17 تاریخ تھی، تو نبوت کے وقت میں آپ 40 سال کے اور 6 مہینے کے تھے۔ یہ نبوت تک کے تمام حالات کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پابندی کے ساتھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔